بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور وقال في موضع آخر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہروں پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، اور جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سربکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا لیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، یعنی خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرضے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان و تند و تیز سرکش و بے باک کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے نونہالوں کی تربیت اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان خیر الانام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، نازش چمن، فخر وطن شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے کہ جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی دوسروں کو برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑا، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جبکہ جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، لوگوں کے سینوں میں جوش مچلنے لگا اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی۔
مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و احادیث کا درس دینے والے علماء اکرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سو سامانے کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو آتے گئے کانواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ حضرات، یہ کانواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے، شکست خوردگی اور بیچارگی کی افسردگی بھی، جنون شوق کی آشفتہ سری بھی ہے اور گردش دورہ کی کجروی بھی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری اور حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانینت قلب و جگر سے مستغنی، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی بادیاں پیمائی کرتے ہیں، کبھی مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشاں پوچھتے ہیں تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ گردے کے ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بے تابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں سنگ گراں پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ البرد علماء اکرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء اکرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا۔ بہرحال، جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور مسلمانوں کے اندر جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس جذبہ جہاد کے ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے ان بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں کے اندر انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر
کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان پر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویو، جس طرح ان 40 کو آگ میں پکایا گیا ہے اسی طرح تم کو بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے، مگر انگریز کے سامنے کسی ایک نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ حضرات، انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر نام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سن 1857 عیسوی کے بعد سے لے کر 1947 عیسوی تک آزادی کے سرخیل اور کمانڈر یہ حضرات تھے۔ دنیائی تاریخ میں آج یہ لوگ اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و سجدہ رہ جاتی ہے اور ان کی زود فہمی اور دوربینی پر قیادت و سیادت سر دھلتی ہے۔ یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل و عظیم الجثہ تو نہ تھا، مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنما کو مقتدا تھا۔ وہ منبع حریت، پیکر خلوص و وفا تھا، جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا تو دوسری طرف قال اللہ و قال الرسول کا جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا۔ ادھر کف جامع شریعت، ادھر کف سندان عشق کا کامل و اکمل نمونہ تھا۔ اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالمگیر تحریک جسے تحریک ریشمی رومال سے جانا جاتا ہے کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے باب رہ گیا۔ انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہے، جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریز کے خلاف متحد کر سکے۔ جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کی داڑھی کے بال نکل رہے تھے، لیکن جب روس افغان کی بات جب پیمائی کر کے لوٹتے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اور شیخ الہندی کے سب سے صحیح ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے جس کو خودے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔